یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ افروز میرے استاد کرام اور گلشن ثاقب کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی شان بیان فرمائی، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں رب بن کر پالا۔ یہاں رب کا معنی ہے پالنے والا، یہاں ترجمہ یہ بنتا ہے یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں رب بن کر پالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی مثال بیان کرتے فرمایا دیکھ لو تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، میں رب اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی انتقال کر گئی، اس کا 10 سے 11 سال کا ایک بیٹا تھا۔ اس آدمی نے بیٹے سے کہا، اس کا 10 سے 11 سال کا بیٹا تھا، آدمی نے دوسری شادی کر لی اور ایک دن بیٹے سے کہنے لگا بیٹا بتاؤ سگی امی ٹھیک تھی اب والی امی ٹھیک ہے؟ بیٹے نے کہا سگی امی ٹھیک نہیں تھی، وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بولتی تھی، اب والی سچی ہے۔ اس کے والد نے کہا وہ کس طرح؟ کہا میں بابا جان آپ کو پتا ہے میں شرارتی تھا، میں شرارت کرتا تھا، کبھی برتن توڑ دیتا تھا تو سگی امی مجھے تھپڑ مارتی تھی اور گھر سے نکال دیتی تھی اور کہتی تھی تجھے پورا دن کھانا نہیں دینا، لیکن بڑے دعوے کرتی تھی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی تھی اور ڈھونڈ کر لے آتی تھی، غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی اور کہتی تھی وے میرے پترا وے مینو نہ ستایا کر، اور میری مرضی کا مجھے کھانا پکا کر دیتی تھی اور مجھے تحفہ بھی دیتی تھی، لیکن وہ جھوٹی تھی۔ اب والی جو آئی ہے یہ مجھے جب میں شرارت کرتا ہوں یہ مجھے تھپڑ بھی مارتی ہے اور گھر سے بھی نکال دیتی ہے اور کہتی ہے تجھے پورا دن کھانا بھی نہیں دینا، اور میں پورا دن روتا رہتا ہوں مجھے کھانا بھی نہیں دیتی۔ ماں کے درد کو کیا سمجھو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں نے خود اپنی محنت سے کمائے ہیں، اور میرے والد نے مجھے وراثت میں حصہ بھی نہیں دیا، میرا والد مجھ سے پیسے مانگتا ہے، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا والد تیرا ہے؟ اس نے فرمایا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے۔ ماں باپ زندگی کا ایک حسن ہے، جب تک والد کا ہاتھ پکڑ کر چلو گے تو راستے سیدھے نظر آئیں گے، جب والد کا ہاتھ چھوڑ دو گے تو اکیلے سڑک پہ چلو گے تو سر چکرانے لگے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کے محل کے 350 کمرے تھے، اس کی ماں 12 سال مزدور رہی ٹانگوں سے، اور اورنگزیب عالمگیر جب بھی آتے تھے تو اپنی ماں کے کمرے میں پہلے جاتے تھے تو پھر کہیں جاتے تھے، اور جب جانے لگتے تھے تو پھر بھی پہلے ماں سے ہو کر پھر جاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی ماں کا انتقال ہو گیا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ کئی صدیاں گزر گئی، کئی سال بیت گئے، اس کا رونا، اس کی آنکھوں سے آنسو اسی طرح جاری رہے۔ ایک آدمی نے کہا
تیری کوئی انوکھی ماں مر گئی ہے؟ سب کی مرتی ہے۔ اس نے کہا ہر وقت میرے پاس لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن جب سے میری ماں گئی ہے مجھے یہ محل نہیں لگتا، مجھے یہ قبرستان لگتا ہے۔ اسی شعر کے سائے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اے ماں تو گھر میں ہو تو مجھے گھر باغ و بہار گلستان لگتا ہے، اے ماں تو گھر میں نہ ہو تو مجھے گھر قبرستان لگتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی عزت کر